اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم قل آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ان اتبع الا ما یوحی الی میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے قل هل يستوي الأعمى والبصير تو کہہ کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا افلا تتفکرون تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے محترم احباب اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے مسئلہ علم غیب کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اس سے قبل اس مسئلہ پر 3 دروس ہو چکے ہیں اور آج کا یہ درس اس عنوان پر انشاءاللہ آخری درس ہوگا پہلے درس میں قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے غالباً 22 مقامات سے میں نے مختلف آیات مبارکہ اپنے موقف کے حق میں پیش کی دوسرے درس میں انبیاء کرام علیہم السلام ان کے واقعات میں سے غالباً 31 دلائل مسئلہ علم غیب کے حوالہ سے میں نے ذکر کیے تو یہ پہلے 2 دروس میں اپنے دلائل کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد جو تیسرا درس ہوا تو اس کے اندر قرآن حکیم سے جو فریق مخالف کوئی استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے دلائل کا جائزہ لیا گیا اور آج کے درس میں انشاءاللہ جو فریق مخالف چند احادیث مبارکہ سے جو استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ان کا جائزہ لیا جائے گا اپنے دلائل جو میں نے ذکر کیے تو وہ قرآن حکیم کی آیات اور انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ان سے ذکر کیے اور وہ واقعات بھی قرآن و حدیث کے اندر ہی موجود ہیں تو اپنے دلائل میں نے صرف گویا کہ قرآنی دلائل جو ہیں وہ ذکر کیے احادیث کی دلائل بھی اگر ذکر کیے جائیں تو وہ ایک بہت بڑی تعداد احادیث نبویہ کی بھی ہے کہ جن سے ہمارا موقف واضح ہوتا ہے لیکن اختصار کی خاطر میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا کیونکہ جب 22 آیات مبارکہ سامنے آ جائیں 31 انبیاء کے واقعات سے دلائل سامنے آ چکے ہوں تو پھر کوئی مزید اتنی ضرورت نہیں رہتی کہ احادیث سے بھی دلائل دیے جائیں ایک آیت مبارکہ بھی صراحتاً جب موجود ہو تو وہی کافی ہو جاتی ہے تو میں نے تو 22 آیات مبارکہ پیش کی الحمدللہ تو اس لیے احادیث سے اپنے دلائل کی طرف میں نہیں گیا لیکن چونکہ فریق مخالف کے جو دلائل احادیث سے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اگر جائزہ نہ لیا جائے
تو پھر وہ دلائل سن کے احباب کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان کا جائزہ لینا وہ ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عربی عبارات جو ہے وہ میں اختصار کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بات ذرا مختصر ہو جائے، طویل نہ ہو جائے، اور احادیث کا مفہوم جو ہے وہ میں اردو میں ہی ذکر کر کے تو ان کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور تخلیق کی ابتدا سے اہل جنت کے ان کے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک اور اہل جہنم کے ان کے ٹھکانوں کے اندر داخل ہونے تک سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا، ہمیں سارے کی خبر دے دی۔ پھر جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے اس کو بھلا دیا وہ بھول گیا۔ اسی مفہوم کے قریب قریب صحیح بخاری کے اندر ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ایسا خطبہ کہ قیامت قائم ہونے تک کی کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں مگر اس کو ذکر کر دیا۔ تو جس نے اس کو سمجھا اس نے سمجھ لیا، اور جو ناواقف رہا وہ ناواقف رہا۔ جامع ترمذی سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی اسی کے قریب الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز ہمیں پڑھائی۔ اچھا جی، پھر خطبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور کوئی چیز نہیں چھوڑی قیامت تک، مگر یہ کہ ہر چیز کی ہم کو خبر دے دی۔ پھر جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ مشکات کے اندر اسی کے قریب مفہوم کی حدیث حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف فرما ہو گئے، خطبہ دیا۔ اچھا جی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر آپ اترے، پھر نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہو گئے، پھر خطبہ دیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر اترے، نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ہم کو ہر اس چیز کی خبر دی کہ جو قیامت تک آنے والی تھی، تو جو ہم میں سے زیادہ علم والا ہے اس نے اس کو زیادہ یاد رکھ لیا۔ تو بہرحال یہ کچھ احادیث مبارکہ یہ پیش کی جاتی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلی جو حدیث مبارکہ میں نے ذکر کی اس کے اندر تذکرہ ہے کہ تخلیق کی ابتدا سے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کی ہر بات بتائی ہے۔ باقی جو روایتیں ہیں تو ان میں یہ ہے کہ قیامت تک کی ہر بات بتائی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی یہ سمجھے اور یہ مراد لینے کی کوشش کرے کہ یہاں پر ہر بات سے مراد پوری کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی جزوی تفصیلات ہوئی وہ ساری بتا دی ہیں، تو یہ اگر کوئی مراد لینے کی کوشش کرے گا تو سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حدیث کے اندر لفظ ہے نا کہ تخلیق کی ابتدا اور انسانیت کی تخلیق سے بھی پہلے، دیگر مخلوقات کی تخلیق تو اس سے بھی پہلے ہے، لیکن چلو میں اس سے صرف نظر بھی کر لوں
تو انسانیت کی تخلیق کی ابتدا سے ہی اگر بات شروع کریں تو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کی زندگی کے ایک ایک دن کی ساری تفصیلات بتائی ہو، پھر ان کے صاحبزادوں کا ایک ایک کا تذکرہ کیا ہو، صاحبزادیوں کا ایک ایک کا تذکرہ کیا ہو، اور ہر ایک کی زندگی کے ہر جزوی تفصیل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی ہو، پھر حضرت آدم کے صاحبزادوں کا سب کا ایک ایک بندے کا تذکرہ کیا ہو، اور اسی طرح ساری انسانیت کے جتنے افراد ہیں ہر فرد کا، اور مستقبل میں بھی قیامت تک جتنے افراد آنے ہیں، نبی اکرم نے میرا بھی نام لیا ہو، آپ سب کا بھی نام لیا ہو، اور ہماری سب کی زندگیوں کی ایک ایک جزوی تفصیل بھی ذکر کر دی ہو، تو کیا یہ کوئی مراد لے سکتا ہے اس سے؟ پھر انسانوں سے آگے بڑھتے ہوئے جانوروں کی ہر جانور کی الگ الگ تفصیل بتا دی ہو، فلاں بندے کے پاس فلاں بھینس ہے اور فلاں بھینس آئے گی تو اس کی زندگی کا پہلا لمحہ یوں ہوگا، دوسرا یوں ہوگا، ساری اس بھینس کی تفصیل بھی، پھر گائے کی تفصیل، پھر بکریوں کی تفصیل، اونٹوں کی تفصیل، پھر کیڑے مکوڑوں کی تفصیل، ہر کیڑے مکوڑے کی، پھر ریت کے ذروں تک کی تفصیل بتا دی ہو، پھر پانی کے قطروں تک کی تفصیل بتا دی ہو۔ کوئی بھی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ سارا کچھ بتایا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اللہ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان احادیث مبارکہ سے مراد یہی ہے کہ بھئی قیامت تک کے جو اہم واقعات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتا دیے۔ یہ کوئی مراد یہاں پر نہیں ہو سکتی کہ ہر چیز کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی بتا دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہو نا تو اس کے لیے پھر کوئی ایسا ایک طویل دن چاہیے کہ جس کے اندر یہ ساری تفصیل آ جائے۔ اور ٹھیک ہے، میرا اللہ تو اس پر قادر ہے کہ اللہ کو اتنا طویل دن پیدا کر دے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر چیز کی تفصیل اللہ ذکر کروا دے، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جب اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں تو کیا اللہ رب العزت اس چیز کا اہتمام کریں گے؟ اور پھر ایک رات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں ایسی آئی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بڑا کچھ دکھایا ہے، اور اس کا تذکرہ تو آپ علماء سے سنتے آتے ہیں نا، معراج کی رات کا۔ اگر کوئی اس طرح کا دن بھی ہوتا کہ جس کے اندر یہ ساری کائنات کی تفصیلات نبی اکرم نے بتا دی ہو، تو پھر اس دن کا بھی تو علماء بڑا تفصیل سے ذکر کرتے ہوتے نا۔ معراج کی رات کا تو بڑا تفصیلی ذکر ہوتا ہے، خطبے ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن کبھی کوئی علماء سے سنا ہے کہ نبی اکرم کی زندگی میں کوئی ایسا دن بھی آیا تھا کہ جس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا علم دیا گیا، اور آپ نے پھر صحابہ کرام کو بھی ساری کائنات کی ہر چیز کی خبر دے دی؟ اتنا طویل دن کوئی ہوا؟ لیکن کہیں آپ نے یہ نہیں سنا، کیونکہ ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت تک جو فتنے آنے والے ہیں نا، تو میں نے بڑے بڑے فتنوں کا بڑا تفصیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حال پوچھ کے معلوم کیا، لیکن ایک وہ فتنہ کہ جس میں اہل مدینہ وہ مدینہ چھوڑ کے نکل جائیں گے، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تفصیل پوچھنی نہیں یاد رہی۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی مجھے تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جس کا ان احادیث میں تذکرہ آ رہا ہے
تو ہر چیز کی جزوی تفصیلات بھی ساری بتا دی تھی، تو پھر اس فتنے کی بھی تفصیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہونی ہے نا۔ تو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس افسوس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے۔ چلو کہا جا سکتا ہے چلو جی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے اس محفل کے اندر موجود نہ ہو، لیکن بھائی جس وقت وہ اتنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا، تو اگر یہ ایسا واقعہ ہوا ہوتا کہ جس میں ہر چیز کی جزوی تفصیلات بھی آئی ہوتی، تو حضرت حذیفہ جو افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ بڑے اکابر صحابہ سے پوچھ لیتے نا۔ وہ تو افسوس کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا معلوم نہیں ہو سکا، تو چلو خود اگر اس محفل میں موجود نہیں تھے تو کئی اور صحابہ تو موجود تھے نا، تو حضرت حذیفہ ان سے پوچھ سکتے تھے نا کہ بھائی یہ میں نبی صاحب سے نہیں پوچھ سکا، تم تو اس محفل میں موجود تھے تو تم ذرا مجھے اس کا بتا دو۔ لیکن انہوں نے بھی کسی صحابی سے رابطہ کوئی نہیں کیا، کیونکہ ایسا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہی کوئی نہیں کہ جب ہر چیز کی مکمل تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن اس وقت تک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی تفصیل ذکر نہیں فرمائی تھی کہ سود کہتے کس کو ہے، اس کو باقاعدہ تعریف کی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب حضرت حذیفہ کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ اس محفل میں موجود نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق تو ایک محفل کا تذکرہ نہیں کر رہے، بلکہ حضرت عمر فاروق تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک یہ بتایا ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفات تک یہ نہیں بتایا۔ اگر وہ بھی زندگی میں ایسا دن آیا ہوتا تو اس میں سب کچھ اگر بتایا تو یہ بھی بتایا ہونا چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اشاروں سے پھر سے جو ہے علماء نے، فقہاء نے سود کی تعریفیں متعین کی ہیں کہ سود کس کو کہتے ہیں، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ تعریف کی ہو کہ سود یہ چیز ہوتی ہے تو وہ حدیث میں نہیں ملتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اگر اس کی سب کچھ بتا دیا ہے تو پھر فقہاء کو خود سے اس کے اوپر تعریف احادیث کی روشنی میں اخذ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ اسی تعریف کو ذکر کرتے ہیں نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن ذکر کر دی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر بیان کر دیتے نا تو مجھے یہ چیز دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسندیدہ ہوتی، لیکن وہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ خلافت کی ترتیب کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً ذکر کوئی نہیں کیا۔ اگر یہ ذکر کر چکے ہوتے ساتھ 2 اور چیزیں بھی تو یہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوتا۔ دوسری چیز کلالہ کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ سورہ نساء کی آخری آیت مبارکہ جو ہے اس کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے۔ کلالہ ایسے فرد کو کہتے ہیں کہ اس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے لیکن نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کے والدین ہیں، تو پھر اس کی وراثت کی تقسیم کا کیا انداز ہوگا؟ تو اس کا سورہ نساء کی آیت کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے، لیکن اس کی تفصیل حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اور تیسری چیز حضرت عمر فاروق کہتے ہیں سود کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اگر ان 3 چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف تفصیل کر دی ہوتی، تفصیل بتا دی ہوتی تو یہ دنیا و ما فیہا سے مجھے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی۔ اللہ اللہ، خلافت کے حوالہ سے آج تک جھگڑا چلا آ رہا ہے نا۔ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل قرار دیتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ رکھتے ہیں، پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ رکھتے ہیں، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھتے ہیں۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہوتی تو کچھ لوگ
وہ اس ترتیب سے اختلاف کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہے، تو یہ آج تک جھگڑا تو نہ چل رہا ہوتا، بلکہ جس وقت خلافت کا معاملہ سامنے آتا تو صحابہ کرام نے اس دن میں یہ ساری چیزیں سنی ہوتی، ساری تفصیل سنی ہوتی، تو صحابہ کرام کو بیان کرتے ہیں نا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کر دی تھی تو اس لیے فلاں خلیفہ ہے، لیکن کسی صحابی نے خلافت کے قائم ہوتے وقت یہ حدیث کوئی نہیں پیش کی اور اس کی تفصیل کوئی نہیں پیش کی۔ اللہ اللہ۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین کئی معاملات کے اندر انہوں نے دیگر صحابہ کرام سے مشاورت کی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ بتا گئے تھے اس دن میں، تو پھر صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے مشاورتیں کیوں کی ہیں کئی معاملات کے اندر؟ اجتہاد بھی کیے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے بھی اجتہاد کیے، صحابہ کرام نے بھی اجتہاد کیے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سب کچھ بتا دیا تھا تو پھر یہ اجتہاد کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام نے سب کچھ جو سنا ہوا تھا تو صحابہ کرام نے جو نبی سب سے سنا ہوا تھا وہ بیان کر دیتے نا ہر مسئلے میں، خود سے اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال یہ بڑا واضح طور پر جو ہے ثابت ہے کہ یہاں سے یہ مراد کوئی نہیں کہ پوری کائنات کی ہر چھوٹی چھوٹی تفصیل بھی میرے آقا نے اس دن ذکر کر دی۔ مراد صرف اتنی ہے کہ قیامت تک کے اہم واقعات جو ہیں، کیونکہ پیشین گوئیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کی ہیں کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، ان کو تو ہم بھی مانتے ہیں، جو کچھ اللہ نے بتایا وہ تو بتایا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ صرف مستقبل کی پیشین گوئیوں کی تو بات ہے، لیکن اس کے اندر ہر چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کوئی نہیں۔ تو جمیع ما کانا و ما یکون کا جو ان کا دعویٰ ہے تو وہ اس سے ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کی ایک اور روایت، اس کو بھی بطور دلیل ذکر کرتے ہیں ہمارے احباب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو روکے رکھا، فجر کی نماز جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی تاخیر سے تشریف لائے، اتنی تاخیر سے کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو چکا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں فجر میں جو تاخیر سے آیا ہوں نا، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تاخیر کیوں ہو گئی ہے آج۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ میں رات کو اٹھا، وضو بنایا، نماز شروع کی، تو نماز کے دوران مجھے نیند آ گئی، تو اللہ رب العزت نے کو میں نے دیکھا، اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا خواب میں بڑی خوبصورت شکل میں، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا محمد، تو میں نے کہا لبیک یا ربی، حاضر ہوئے میرے رب۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مالا اعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ لا ادری، میں تو نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں کہ مالا اعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کے مطابق 3 دفعہ یہ بات فرمائی کہ اللہ نے پھر مجھے مخاطب کیا اور پھر کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مالا اعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ میں نے ہر دفعہ یہی کہا کہ مجھے معلوم کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا کہ جس کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے کے اندر بھی محسوس ہوئی، میری چھاتیوں کے درمیان تک بھی ٹھنڈک اس کی پہنچی۔ فَتَجَلَّى لِي كُلَّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، تو ہر چیز جو ہے وہ میرے اوپر واضح ہو گئی، میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اب یہاں پر آ گیا نا کہ تجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے لیے واضح، کل شیء، ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی۔ تو اس سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز جو ہے
کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی تفصیل بھی بتا دی گئی۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مالا اعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ تو میں نے پھر اللہ رب العزت کو بتایا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو چکی تھی، تو میں نے بتلایا کہ یہ چیز چل رہی ہے، پھر یہ چل رہی ہے، پھر یہ چل رہی ہے، تو کافی لمبی چوڑی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر چونکہ یہ فتجلی لی کے لفظ آگے نا، کل شیء، ہر چیز میرے اوپر واضح ہو گئی، اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو بھی جائے، اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہو بھی جائے، تو اس سے بھی زیادہ سے زیادہ مراد وہی ہے کہ قیامت تک کے جو اہم واقعات ہیں ان کی خبر نبی وسلم کو دے دی گئی۔ یہ اس سے لازم کوئی نہیں آتا کہ چھوٹی چھوٹی ہر جزوی تفصیل بھی نبی وسلم کو بتائی گئی، اور نہ ہی نبی وسلم کو اس چیز کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ بھی تب ہے نا کہ جب یہ حدیث صحیح ثابت ہو۔ امام بہقی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کو مختلف سندوں سے ذکر کیا ہے، اور کئی سندوں سے ذکر کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ قد روی من طرق کلھا ضعاف، کہ یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہے لیکن وہ ساری کی ساری سندیں ہی ضعیف ہیں۔ وفی ثبوت ہی نظر، اور اس کے ثابت ہونا جو ہے وہ ثابت کوئی نہیں ہے، تو یہ حدیث جو ہے اس طرح سے ثابت ہی کوئی نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ اچھا جی، اور اگر ایک لمحے کے لیے میں مان لوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایک لمحے کے لیے میں مان لوں، تو پھر بھی اب ایک طرف میں نے قرآن حکیم کی 22 آیات پیش کی ہے، اور دوسری طرف یہ ایک حدیث اگر میں اس کو صحیح مان بھی لوں تو زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت صحیح خبر واحد کی ہے نا، اور خبر واحد ایک ضمنی چیز ہے۔ جب قرآن کی صحیح نصوص کے مقابلہ میں ایک حدیث خبر واحد آ رہی ہو، صحیح ثابت ہو بھی جائے نا، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایسی تعویل کی جائے کہ وہ قرآن کے مطابق بن جائے۔ یہ نہیں کہ قرآن کی ساری آیتوں کی تعویل کر کے ان کو حدیث کے مطابق بنایا جائے، بلکہ حدیث کے اندر تعویل کی جاتی ہے۔ تو یہاں تو حدیث کے اندر اگر میں اس کو صحیح مان بھی لیتا ہوں تو ایک تعویل کا واضح اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، تو 3 دفعہ سوال اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ مالا اعلیٰ کے اندر کیا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے واضح کیا گیا معاملہ۔ اللہ رب العزت نے نبی وسلم کی کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، معاملہ واضح ہو گیا، سب کچھ سامنے آ گیا۔ اس کے بعد بھی سوال اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے کہ اب بتائیے مالا اعلیٰ میں کیا چل رہا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ واضح ہو گیا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے نا، تو وہ پوری کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ سب کچھ واضح ہونا مراد نہیں ہے۔ اس وقت جو مالا اعلیٰ کے اندر بات ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، صرف اس کی چیز جو ہے نا وہ یہاں پر مراد ہے کہ فرشتے مالا اعلیٰ کے اندر کیا بحث کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ نمایاں ہو گئی۔ کلّ کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کے لیے ہمیشہ نہیں ہوتا، اور یہ ہمارے اردو اور پنجابی محاورے کے اندر بھی جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ، یہ کل کا ترجمہ ہے نا، تو وہ ہر چیز کے لیے، پوری کائنات کی ہر چیز کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس مہمان آئے ہیں، آپ نے ان کی میزبانی کے لیے بڑا کچھ اہتمام کیا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، درمیان میں پوچھتے ہیں کہ جی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی سب کچھ موجود ہے۔ تو کیا وہ پوری کائنات کا سب کچھ، ہر چیز وہاں موجود ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں، صرف یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی جتنی ضرورت ہے وہ ساری موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ مالا اعلیٰ کے متعلق بحث ہے، تو وہ ساری سامنے آ گئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ کوئی نہیں ثابت ہوتا اس حدیث سے کہ پوری کائنات کی قیامت تک کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز، اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہو۔
ایک اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو، قسم خدا کی جس وقت میں اس منبر کے اوپر ہوں تو جو بھی پوچھو گے میں بتا دوں گا۔ تو ایک بندے نے سوال کیا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، فرما دیا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ تیرے والد کا نام حذافہ ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے کہ پوچھو مجھ سے، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو اس کو بھی بطور دلیل ذکر کیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ روایت حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ روایت ہے، لیکن اس روایت کا سارا جو پس منظر ہے تو وہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے نا کہ پوچھو مجھ سے، جو بھی پوچھتے ہو میں بتاؤں گا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار ناراضگی کے ساتھ پوچھ رہے تھے، فرما رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں نے بلا وجہ کے کچھ سوالات شروع کر دیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب پھر میں بیٹھا ہوں، اب جو بھی پوچھنا ہے تو پوچھو۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے علم غیب دے دیا گیا ہے اور میں یہ سارا کچھ بتا دوں گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں سب کچھ بتا دوں گا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی مراد یہی ہے کہ جو بھی پوچھو گے اللہ مجھے بتائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ مراد تو نہیں کہ مجھے قیامت تک کا علم دے دیا گیا ہے۔ تو یہ صرف ایک ناراضگی کے اظہار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی بڑی جلدی احساس ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے تو سوال کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار پوچھتے رہے، صحابہ کرام نے پھر دوبارہ سوال تو نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ تو سوال ناراضگی کے اظہار کے لیے ہو رہا ہے، تو اس کا علم غیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک آخری روایت میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کے اوپر ان کی پوری نسل پیش کی گئی تھی، تو میرے اوپر میری پوری امت پیش کی گئی ہے، اور مجھے بتایا گیا کہ کون کون ایمان لائے گا، کون کون نہیں لائے گا۔ تو منافقوں نے جس وقت یہ بات سنی نا تو انہوں نے تمسخر کرنا شروع کر دیا کہ ہم خود ان کی صفوں کے اندر موجود ہیں، ان کی محفل میں ہم خود جاتے ہیں اور ہم اندر سے ایمان لائے کوئی نہیں، ہمارا تو پتہ چلتا کوئی نہیں، اور دعوے یہ ہو رہے ہیں کہ مجھے ساری امت پیش کی گئی ہے اور مجھے ہر ایک کا پتہ ہے کہ کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا۔ تو انہوں نے جس وقت اپنی محفل کے اندر یہ تمسخر کیا نا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوموں کا کیا حال ہے کہ وہ ہمارے علم کے متعلق طنز کرتے ہیں، قیامت تک جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں جواب دوں گا، میں بتاؤں گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس روایت کا راوی سدی کبیر ہے، ایک تو سدی صغیر ہے، وہ تو زیادہ ہی بڑا کذاب ہے، وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن یہ سدی کبیر جو ہے تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا کذاب ہے، حدیثیں گھڑنے میں یہ بھی مشہور ہے، حدیثیں گھڑنے والا ہے، اور سلسلہ سند بھی موقوف ہے، بالکل معلوم ہی کوئی نہیں۔ سدی کبیر براہ راست یہ کہتا ہے کہ نبی کے رسم سے یہ چیز جو ہے یہ ثابت، درمیان میں سدی کبیر نے سنا کس سے ہے، اس نے کس سے سنا ہے، اس نے کس سے سنا ہے، درمیان کا سلسلہ تک بھی ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بیان کرنے والا انتہائی جھوٹا، اور دوسرا یہ کہ اس نے سلسلہ سند تک بھی بیان کوئی نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی روایت جو ہے اس کی
قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ روایتیں پیش کی جاتی ہیں تو یہ قطعاً بھی ان کی دلیل بننے کی صلاحیت کوئی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں لوگ پیش کرتے ہیں، اور وہ آیتیں اور حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی ماضی کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں یا کوئی مستقبل کی پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ لمبی چوڑی مضامین لکھے جاتے ہیں اور بڑی ساری چیزیں جمع کر لی جاتی ہیں، پوری کتابیں لوگوں نے لکھ دی اس کے اوپر، لیکن وہ سب جو ہے وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ اخبار عن الغیب غیب کی خبریں دینا ہے، اور اللہ نے غیب کی خبریں تو بڑی ساری دی ہیں، ڈھیر ساری دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے جمیع ما کان و ما یکون کا علم ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ دعویٰ ان کا جو ہے وہ جمیع ما کان و ما یکون کے علم کا ہے، اور وہ ان سے ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو جو اللہ نے بتا دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا امت کو، بس اتنا اس سے ثابت ہوتا ہے، ہر چیز کا علم اس سے ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ کا جو موقف ہے تو وہ 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ ہے، پوری کائنات کے علم کے مقابلہ میں بھی میرے آقا کا علم جو ہے قدر و منزلت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے، لیکن بہرحال کلی علم حاصل نہیں ہے، کلی علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔